گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے والدین کو ایک مقام عطا فرمایا ہے، والدین کی ایک شان ہے، والدین کی عظمت ہے، والدین کا ایک مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو عنایت فرمایا۔ دنیا کے اندر والد جو ہے فاسق فاجر ہو، شرابی کبابی ہو، پھر بھی وہ اولاد کے حق میں رحمت ہوتا ہے۔ اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کے وجود کے اندر برکت رکھتے ہیں۔ والد جیسا بھی ہو، اولاد کے لیے اس کے اندر برکت ہوتی ہے۔ اولاد کے لیے وہ دعا کرتا ہے، اس کا فائدہ ان کو پہنچتا ہے۔ اولاد کے حق میں وہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس قبول کرتے ہیں۔ اگرچہ اولاد کے حق میں وہ دعا بھی کرے تو ظاہری سی بات ہے کہ پھر اس کا اثر بھی پہنچتا ہے۔ والدین کی ایک اپنی عظمت ہے، والدین کی ایک بڑی شان ہے۔ اور طاہر القادری صاحب نے وہ ایک جملہ لکھا ہے، بڑا پیارا ہے۔ وہ کہتے ہیں دنیا کے اندر جتنی بھی تمہیں نعمتیں ملتی ہیں نا، تو ان کا سبب تمہارے والدین ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارا جو وجود ہے، اس وجود کا سبب والدین ہے۔ اس وجود کا سبب کون ہے؟ والدین ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ ان کا یہ آپس میں نکاح ہوا، معاملات ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو پھر ظاہری سی بات ہے باقی جو نعمتیں ملتی ہیں اسی وجود کو ملتی ہیں۔ تو یہ وجود سبب ہے۔ یہ وجود کیا ہے؟ یہ وجود جو ہے کس کے سبب سے؟ والدین کے سبب سے۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر دیکھیں، دنیا کے اندر بندہ آتا ہے نا، اس کے بعد ہی نعمتیں ملتی ہیں نا، پھر دولت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، اولاد، علم، طاقت، جو کچھ بھی ہے یہ نعمتیں۔ تو یہ ساری نعمتیں دنیا کے اندر آنے کے بعد ملتی ہیں، اور دنیا کے اندر آنے کا سبب کون ہوتے ہیں؟ والدین ہوتے ہیں۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہوگا ہر نعمت کی اساس ہمارے والدین ہیں۔ یہ ان کا بہت ہی اچھا جملہ اور بہت ہی پیاری بات ہے ان کی۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، لوگوں اس بات کے اوپر غور کرو، انشکر لی ولوالدیک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو۔ اس سے بڑھ کر والدین کی عظمت کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ نے اپنا شکر اور والدین کے شکر کو جوڑ کر بیان فرمایا میرا شکر ادا کرو، اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر اور والدین کا شکر ایک جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کے اوپر اکٹھا فرما دیا۔ اس سے بڑھ کر کیا شان ہو والدین کی۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں، والدین کے حقوق کے اوپر بات ہوئی ہے، والدین کی جو شان ہے، جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے، وہ کئی دفعہ میں نے آپ کو سنا ہے، باقی علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، اور یہ بالکل میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اولاد کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ جس طرح دیکھیں نا، ہمارے پاس والدین آتے ہیں نا، شکایت کرتے ہیں کہ دیکھیں میری اولاد اس طرح، میری اولاد اس طرح، تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں ناجائز ہے واقعی۔ لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ اولاد کا ہی قصور ہوتا ہے۔ کئی اولاد آتے ہیں ہمارے پاس، بچے آتے ہیں، نوجوان لڑکے، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں، جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ ہوتا ہے، اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں، وراثت کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، والدین کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے رکھے۔ اولاد کے کیا حقوق ہیں؟ اولاد کا پہلا حق یہ بات، اس کو یاد رکھنا ہے آپ نے، اولاد کا پہلا حق یہ کہ جب وہ پیدا ہو جائے اس کا آپ اچھا نام رکھیں، پھر اس کا ختنہ کرائیں، اس کا وہ کیا کہتے ہیں کہ عقیقہ کریں، اسی طریقے سے پھر اس کو تعلیم دیں، پھر ادب سکھائیں اس کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والدین کا سب سے بڑا جو تحفہ ہے اولاد کے لیے وہ تعلیم اور ادب کا تحفہ ہے۔ امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے احیاء العلوم کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، سب سے بڑا تحفہ جو والدین اپنی اولاد کو دیتے ہیں وہ تعلیم کا اور ادب کا تحفہ ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ پھر وہ بچہ جس وقت بالغ ہو جائے آپ اس کا نکاح کر دیں اچھی جگہ کے اوپر، اس کی پسند سے کر دیں، جس جگہ کو وہ پسند کرتا ہے اس جگہ کے اوپر، اگر کوئی شریک بات کوئی بھی نہیں ہے، پسند کی شادی اللہ رسول ان کو حق دیتا ہے، آپ درمیان کے اندر رکاوٹ نہ بنیں، اپنی اولاد کو ان کے دوستوں کے سامنے گالیاں نہ دیں، اس کو برا بھلا نہ کہیں۔ دیکھیں نا، تمیز سے کھانے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بچہ کھانا کھانے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے آپ لیکچر شروع کر دیں، بچہ نماز اچھا ادھر کیا دوستوں کے اندر بیٹھے ہوئے آپ آ کر اس کو گھر کی باتیں یاد کرانا شروع کر دیں، یہ نہیں ہے، بالکل نہیں، یہ بالکل ناجائز ہے۔ جو والدین ایسا کرتے ہیں وہ ہرگز غلط کرتے ہیں۔ اولاد کو ہر وقت طنز کرنا، اولاد کو ہر وقت تانے دینا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ والدین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اس طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح بد دل ہوتے ہیں، پھر کئی تو اس طرح خودکشی کر جاتے ہیں، کئی باغی ہو جاتے ہیں، گھر چھوڑ جاتے ہیں، تو پھر وہ قصور والدین کو ہوتا ہے۔ اس طرح نہیں کرنا، جو بات کرنی ہے پیار سے ان کو سمجھائیں، ان کو ادب سکھائیں، ان کو تمیز سکھائیں۔ ہر سخن وقت و ہر نقطہ مقام دارد، ہر شے کا ایک وقت ہوتا ہے اور وہ بات اسی وقت کے ساتھ ہی جچتی ہے۔ ہر وقت آپ ایک ہی طرح کا وہ لیکچر اور آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ سوٹا اٹھائے رکھیں گے تو پھر اس طرح کام نہیں چلے گا۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو والدین کو یہ چاہیے کہ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ دیکھیں ایک بات اور بھی میرے ذہن کے اندر آ گئی ہے،
وہ ایک مشہور صحافی ہیں ہمارے پاکستان کے، اسن نثار صاحب، ان کا ایک کالم میں نے پڑھا تھا، وہ لکھتے ہیں اولاد کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں تب وہ جا کر معاشرے کو کچھ دینے کے قابل ہوتے ہیں۔ اب آپ اس طرح کریں نا، بچہ پیدا ہو نا، آپ کو پرواہ ہی نہیں کہ اس نے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، اس طرح وہ بڑا ہی ہو گیا جس طرح باقی مخلوقات کی اولاد بچے جو ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں، اس طرح یہ بھی بڑا ہو گیا، تو اس نے معاشرے کے اندر کیا کرنا ہے مجھے بتائیں؟ اس نے معاشرے کے اوپر بوجھ ہی بننا ہے نا، معاشرے کے اوپر یہ بوجھ ہی بنے گا، مکروہ بوجھ ہوگا معاشرے کے اندر، یہ فساد ہی کرے گا، یہ فسادی لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، یہ نشے کے اوپر لگ جائے گا، اسی طریقے سے وہ انتہا پسندوں کے ہاتھ چڑھ جائے گا اور بڑے معاملات ہو جائیں گے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو پہلے بچوں کے اوپر خرچ کریں، بچوں کو تعلیم دیں، بچوں کی صحت کا خیال رکھیں، میڈیکل کا خیال رکھیں کہ بچے کی ہماری صحت کی کوئی بیماری تو نہیں ہے، چیک اپ کروائیں، اس کا اسپتال کے اندر اس کو داخل کریں، اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی پرابلم ہے پراپر اس کا علاج کروائیں، اس کا مینٹل لیول چیک کریں، دماغی لیول اس کا چیک کروائیں، اس کو تعلیم دیں۔ آج کل ہمارے جو والدین ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بچے کلاس میں کتنی کلاس کے اندر ہے، میں قسم اٹھاتا ہوں اس بات کے اوپر۔ کئی لوگوں کو میں نے پوچھا، سناؤ بیٹے کا ٹھیک ٹھاک ہے، کیا کرتا ہے جی؟ پڑھتا ہے جی۔ میں نے کہا کتنی کلاس میں؟ کوئی پتہ نہیں، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ بچہ کلاس میں کتنی کلاس میں، اور نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ بچہ مدرسے کے پاس جس بندے کے پاس پارہ پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، آگے اس کا بوتھ ہے، اس قابل ہے بھی کہ میرا بچہ اس کے پاس قرآن پڑھے، کہیں وہ بد اخلاق شخص تو نہیں ہے، بد کردار شخص تو نہیں ہے، بد عقیدہ شخص تو نہیں ہے، انتہا پسند تو نہیں ہے۔ آپ خوش ہوتے رہتے ہیں کہ بچہ جاتا ہے مدرسے میں، جاتا ہے جی قرآن پڑھتا ہے، سکول جاتا ہے جی بس عام پیغام میں۔ اگر دیکھیں ٹیچر جو ہیں سکولوں کے اندر بھی ٹیچر اس قسم کے ہیں کہ انتہا پسند ہے، یہ نہیں کہ صرف یہ بات مدارس مساجد کی ہے، وہاں پر بھی ایسے ہیں، کالجز کے اندر ہیں، یونیورسٹیز کے اندر ہیں۔ خود میں اس دفعہ پنڈی خطاب کرنے کے لیے گیا تھا، تقریباً 2-3 سال پہلے کی بات ہے، تو وہ ایک لڑکا تھا، وہ PhD کر رہا تھا، وہ کہتے جی کہ مجھے وہ میرے جو اساتذہ ہیں یونیورسٹی کے، جو ہمارے پروفیسرز ہیں، تو وہ مسلک اہل حدیث کے ہیں، تو میں پتہ نہیں، اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں فلاں ٹاپک رکھنا چاہتا، تو زبردستی انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں آپ اس کے اوپر یہ ٹاپک آپ رکھیں، اس کے اوپر آپ PhD کریں۔ تو یہ انتہا پسندی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ہر جگہ کے اوپر پائی جاتی ہے، لہٰذا آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ سکول جاتے ہیں، بچوں کو پتہ کریں بیٹا تمہارے ٹیچر کتنے ہیں، کون کیا کہتا ہے، کلاس کے اندر کیا گپ شپ کرتے ہیں، کلاس کے اندر وہ تمہیں کیا سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سبق پڑھنے کے لیے آپ ایک دن، ہفتے کے اندر ایک دن آپ مسجد چلے جائیں، مدرسے چلے جائیں، بچے کا حال پتہ کریں، بچے کی صحت دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا ہے، اس کی شکل و صورت دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ اور دوسری خاص میں اس دور کے اندر آپ کو یہ بات بتاؤں، اگر کسی کو بری لگے میں پہلے ہی معذرت کرتا ہوں، بچوں کو مدارس کے اندر داخل نہ کریں، دین پڑھنے کے لیے اس طرح نہ کریں کہ وہ صوبہ سرحد سے ادھر آپ پنجاب آئیں، پنجاب والے بلوچستان چلے جائیں، نہیں اس طرح نہ کریں۔ اپنے علاقے کی جو مساجد ہیں، جو مدارس ہیں، ان کے اندر بچوں کو پڑھائیں۔ دیکھیں جگہ جگہ مدارس ہیں، اب تو یہ بھی نہیں کہ فلاں دارالعلوم جو فلاں جگہ کے اوپر ہے یہاں پر کچھ بھی نہیں، اس طرح تو نہیں ہے، آپ اس طرح بالکل بھی نہیں۔ اپنے بچوں کو قریبی مدرسے کے اندر پڑھائیں، دین پڑھانا چاہتے ہیں قریبی مدرسے کے اندر بچوں کو دین پڑھائیں۔ اور پھر مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ لانے اور لے جانے کی ذمہ داری آپ خود لیں، اس طرح بچوں کو مدرسے کے اندر بھی نہ چھوڑیں۔ میں ہاسٹل کے بھی خلاف ہوں، وہ معاملات بھی میں نے دیکھے ہوئے ہیں، میں خود اٹک شہر کے اندر رہا ہوں، 2 سال گھر سے باہر تھا، ظاہر سی بات ہے شام ہوتی تھی جدھر دل کرتا تھا چلا جاتا تھا، 2 گھنٹے گزارے، چلو یہ تو اللہ پاک کا فضل تھا، ایک دین کی برکت تھی کہ ہم وہ دوسری لائن کے اوپر نہیں چلے، لیکن ماحول ہم نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو ہاسٹل کے اندر بھی بچوں کو نہ چھوڑیں اور نہ مدرسے کے اندر رات گزارنے کے لیے چھوڑیں، بس بچہ پڑھے، سکول سے چھٹی ہو گھر آئے، مدرسے کے اندر جانا چاہتا ہے، ٹیچر پڑھاتے ہیں، بس پڑھانے کے بعد بچوں کو گھنٹے بعد 1.5 گھنٹے بعد واپس لیں، یا اس طرح بھی ممکن ہے۔ دیکھیں آج کل میں نے شہر کے اندر یہ دیکھا ہے کہ چھوٹا سا روم ہوتا ہے گھر کی، وہ فیملی سامنے ہوتے ہیں، قاری صاحب آتے ہیں قرآن پڑھا کے چلے جاتے ہیں، یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے کہ اس میں ایک الگ بات ہے کہ جو عالم دین ہے یا حافظ قرآن ہے، اس کو چاہیے نہیں کہ وہ گھروں کے اندر جا کر، چونکہ یہ ایک علم کی ناقدری ہے، بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک الگ ہے۔ بہرحال حالات کے پیش نظر اگر اس طرح حالات جس طرح آپ بن رہے ہیں، تو اس طرح میں بہتر یہی سمجھتا ہوں کہ بچوں کو آدھے گھنٹے کے لیے 15 منٹ کے لیے مسجد لے کر جائیں، پاس بیٹھیں، بچہ قاری صاحب کے پاس قرآن پڑھ لے، بچہ ہے اس کو واپس لے جائیں۔ اور یہ گھروں کی چلو اتنا مسائل نہیں ہوتے، باقی دیگر جو معاملات ہیں نا جہاں پر خطرناک معاملات ہیں، میں وہاں کی بات کر رہا ہوں۔ مطلب آپ دیکھے والے جو لوگ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر میرا چھوٹا بھائی، اس کے پاس میری بیٹی پڑھتی ہے یا بیٹا پڑھتا ہے، یا کچھ یہ معاملات گھر کے جو ہوتے ہیں، چلو وہ دیکھے والے ہوتے ہیں، لیکن جہاں پر اس طرح کے حالات ہیں تو وہاں پر والدین کو توجہ رکھنی چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ والدین کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میرے بچے کتنی کلاس کے اندر ہیں۔ تو بھائی یہ بات یاد رکھیں، حسن نثار صاحب کو بڑا پیارا جملہ تھا، وہ کہتے ہیں لاکھوں کروڑوں روپے آپ خرچ کریں گے تب آپ کی اولاد کو کیا ہوگا، آپ کی اولاد کچھ معاشرے کو دینے کے قابل ہوگی۔
چلو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق